السلام علیکم. آج میں نائمہ پھر حاضر ہوں ایک نئی سیریز لے کر. یہ سیریز جو ہے اسٹوری آف پروفیٹس ہے. اس میں انبیاء کرام کا واقعات بتاؤں گی میں آپ لوگ کو تفصیل سے, ان کی دعوت, قرآن میں ذکر اور سب میں آپ لوگوں کو اس سیریز میں بتاؤں گی. تو آج سے یہ سیریز شروع ہو رہی ہے, تو نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا کہ جس سے یہ سیریز جو ہے آپ کو پارٹ جو ہے سارے پارٹ آپ کو مل سکے. تو روز ایک پارٹ ڈالوں گی ڈیلی. تو پہلا پارٹ جو ہے اس سیریز کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا, اور تفصیل سے ان کے جو ہے تخلیق کا واقعہ اور ان کے اور واقعہ جو ہے بیان ہم لوگ سنیں گے اس سیریز میں آپ کو بتاؤں گی. تو بنے رہیے میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کے ساتھ. اور چلیے شروع کرتے ہیں اس سیریز کا پہلا پارٹ, پہلا ایپیسوڈ سمجھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کا. پھر انشاءاللہ اور آگے انبیاء کرام کا میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ پارٹ میں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو تخلیق کا واقعہ ہے, پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی. اللہ پاک سورہ حج آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے, اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ طُرًا, یعنی اے آدم ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ پاک اچھا حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی. تو ناظرین, جب اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے زمین پر بھیجا, تو زمین پر جب وہ آئے تو 60 رنگوں کی مٹی ہوتی, 60 کیفیت والی 60 رنگ کی مختلف پیلی, میٹھی, تلخ مٹیوں میں بھی ایک ہی قسم. تو یہ سب اکٹھا ہو گئے اور حضرت اسرائیل کے سامنے آ گئی, اور انہوں نے اس سے مٹھی اٹھایا اور پھر اللہ کے حکم سے اس مٹی کو گوندا گیا. اور وہ مٹی کیا تھی؟ 60 رنگ والی, سیاہ, سفید, ہر طرح کی مٹی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوروپ ایشیا کے لوگ کس طرح ہوتے ہیں, اسی رنگوں کو سوچ لیجئے کتنے مختلف انسانوں کے رنگ ہوتے ہیں. کسی کا گیہواں, سانولا, بھورا, گورا, سفید, پیلا, گندم, جیسے بھی ہوتے ہیں سارے طرح کی مٹیاں تھیں. اور سب کیفیت, جیسے مزاج ہوتے ہیں ویسے ہی ان مٹیوں کی کیفیت تھی. ان سب کو گوندا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ پاک نے اس کو جنت کے دروازے پہ رکھوا دیا. جب جنت کے دروازے پہ رکھ گیا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا, جو میں تخلیق بتا رہی ہوں اس کا ذکر ہے, یہ قرآن میں ہے, آیا ہے تفصیل میں قرآن میں. تو جب رکھ دیا گیا تو جتنے فرشتے تھے, جتنے فرشتے, سب آتے جاتے دیکھتے اور حیران رہتے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا نئی تخلیق ہے. اچھا یہاں پہ آپ لوگ کو میں بتا دوں, جب حضرت آدم کی تخلیق ہونے والی تھی اس سے پہلے فرشتوں سے جب بتایا تھا اللہ نے ہے, تو جو ہے ان لوگوں نے کہا تھا آپ کیا پیدا کر رہے ہیں. قرآن میں ہے, سورہ ابراہیم میں شاید اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ اے اللہ کیا کر رہے ہو, ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ تو فساد پھیلائیں. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا گیا. اب اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی گئی. تو جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی ناک کے طرف گئی, ناک کے نتنوں کی طرف گئی, تو حضرت آدم کو چھینک آ گئی. جب زبان تک گئی, جب زبان پہ روح پہنچی, تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ, اور اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ. ناظرین یہاں پہ یہ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ کہہ رہے ہیں, جو اور اللہ پاک یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں. تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, دعا سلام سے مطلب دعائیں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں. اس کا جو بات ہے کہ اگر ہم لوگ جیسے ہیں, اللہ پاک نے ہم لوگ کو بھی حکم کیا ہے, ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ جو چھینکے وہ کہے الحمدللہ, اللہ کا شکر, اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ, تم پہ اللہ کی رحمت ہو. اور پھر تو ناظرین جو چھینکے اس کو پھر یہ کہنا چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم, مطلب میری اور تمہاری اللہ مغفرت فرمائے. سبحان اللہ, کتنا پیارا مذہب ہے ہم لوگ کا کہ جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. یہ ہے یہ جب قرآن شریف ہے, غار حرا میں اترا, سب جانتے غار حرا میں وہی آئی, پیارے نبی سے کہا گیا اقرا پڑھو
سورہ الگ کی آیت اقرا سے شروع ہوا۔ تو پھر قرآن شریف جو ہے، قرآن شریف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کیوں آئی، الحمدللہ سے کیوں شروع ہوا؟ یہاں پہ جب سورہ الگ کی آیت اقرا ہے اور وہاں اقرا اے نبی اقرا کہہ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کہا تھا، تو الحمدللہ سے کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اللہ نے بھی قرآن میں جو ہے اس کو شروع کروا دیا۔ کیا اللہ نے تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا، یہ آپ سبھی کو معلوم ہے، لیکن سجدے کو کیوں کہا گیا یہ میں بتاتی ہوں۔ سجدے کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے آمنا سامنا کروایا، تو جب اللہ پاک نے جو ہے، یہ سجدے سے پہلے کا میں بتا رہی ہوں آپ کو تفصیل سے، کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کرا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو بات بتاؤ، فرشتوں سے پہلے کہا کہ حضرت آدم کو بتاؤ دنیا کے بارے میں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم کیا جانتے ہیں، ہم صرف تیرے جانتے ہیں جو تو نے مجھے سکھایا، اور ہم عبادت جانتے ہیں۔ تو فرشتے تو تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب جو ہے تم ان کو بتاؤ، فرشتوں کو بتاؤ۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام نے بولنا چالو کرا وہاں پہ فرشتوں کے مجمع میں، حضرت آدم نے جو ہے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے، جب وہ ان کی روح پھونکی گئی تو اللہ پاک نے ان کو 7 لاکھ زبانیں بتا دیں، 7 لاکھ زبانیں سکھا دی تھیں۔ اور جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے ان کی تخلیق سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے جانے والے ہیں، موت ہونے والی ہے، آنے جانے والے، اور جتنے بچے پیدا ہوں ان کے نام، یہاں تک کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ہمارا نام، آپ کا نام، جتنے لوگ ہیں اس وقت اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سب کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا، چرند پرند کا بتا دیا، بولیاں بتا دی، کیا کیا جو ہیں پہاڑ ندیاں سب کا نام بتا، دیشوں کے نام بتا دیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ایک چیز کا نام جو قیامت تک رکھی جائے گی، قیامت سے پہلے ہیں اور جتنے ہیں دنیا میں، سب حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے ذکر کر دیا، فرشتوں کے سامنے بتا دیا یہ نام، یہاں تک کہ ہم لوگ کے نام بھی آپ صرف اسی سے سمجھ لیجیے، میں آپ لوگ کو کتنا بتاؤں کہ جو میرا نام ہے، ایسے میرا نام نائمہ ہے، آپ سن رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا، میں کیا کر رہی ہوں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا۔ تو پھر جو یہ سجدہ ہوا تھا کہ صرف سجدہ یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کا نہیں تھا، سجدہ تھا تعظیم کا، سجدہ تھا علم کا، علم اتنا زیادہ ہے، علم کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو اس کا مقام بلند کر دیتا، فرشتوں سے اعلیٰ مقام تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اشرف المخلوقات تھے۔ تو ان کو جو ہے اللہ نے کہا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ اچھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابھی میں آپ کو آگے جا کے فرشتوں کے سجدے کا بھی بتاؤں گی کہ کون کون سے فرشتوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں کہ عشق رسول بھی آ جائے اور پتہ چل جائے ہمارے پیارے نبی کا مقام کیا۔ جب حضرت آدم کا یہ ہے علم یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کا بتا سکتے ہیں، تو حضور پاک ہمارے پیارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جنہیں اللہ پاک نے معراج میں اپنا جلوہ دکھایا، حضرت آدم کو جلوہ نہیں دکھایا تھا، معراج میں اللہ پاک نے ان کو جلوہ دکھایا، وہ اپنے امتیوں کی صدا جو جہاں بیٹھا ہوگا، جو جہاں نعت پڑھ رہا ہوگا، ان پہ درود پڑھ رہا ہوگا، یا دل سے دعا کر رہا ہوگا مدینے آنے کی، یا کچھ بھی کر رہا ہوگا، وہ ان کو کیوں نہیں پہچانیں گے، جن سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن سے اللہ پاک نے کچھ نہیں چھپایا، جن سے اللہ پاک نے اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے کچھ نہیں چھپایا، اپنا دیدار کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار، ان کو کیوں نہیں پتا ہوگا، بے شک سبحان اللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے آگے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، تو فرشتوں سے کہا گیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے جو ہے یہ تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ اب آپ پورا تفصیل سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بالکل نچوڑ بتا دیا تفصیل سے کہ کیوں سجدہ کا کہا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ اشرف المخلوقات کا بھی ذکر آتا ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے ہر کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہوتا کہ انسان نے کہہ دیا ہم تو آدم، ہم لوگوں کے ماں باپ آدم تھے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہر کوئی ہوتا نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو اس پہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کیا دیا؟ عقل دی، جانوروں کو کیا دیا؟ شہوت دی، لیکن انسان کو کیا دیا؟ عقل اور شہوت دونوں دی۔
اب انسان کب اشرف المخلوقات بنے گا؟ جب وہ اپنی شہوت پہ قابو پا لے گا اور عقل سے کام لے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تب اشرف المخلوقات کہا جائے گا۔ اس طرح نہیں کہ صرف کہہ دینے سے اشرف المخلوقات نہیں ہو جائے گا انسان، کیونکہ جانور جو ہیں، اور اگر وہ شہوت پہ قابو نہیں پا رہا ہے انسان، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جانوروں سے کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے جانوروں کو صرف شہوت دی ہے اور وہ ان کو عقل نہیں دی۔ ان کو عقل نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف شہوت کر رہے ہیں، وہ لوگ جہاں چاہے کرتے رہتے ہیں، گناہ غلاظت کرتے رہتے ہیں اپنی، کیونکہ ان کو عقل۔ لیکن انسان اگر شہوت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشاتوں پہ چلتا ہے، غلاظت کے کام کرتا ہے، تو کیونکہ اس کو عقل ہے لیکن اس کے باوجود کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ بدتر ہے۔ اور فرشتوں کو صرف عبادت ہے، ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں شہوت، وہ جانتے ہی نہیں، وہ عقل۔ تو اس لیے اشرف المخلوقات کا بھی یہ ہے، اشرف المخلوقات وہی ہے جو شہوت پہ قابو پا کے اللہ کی فرما برداری کرے، تقویٰ حاصل کرے، اور اللہ پاک تقویٰ جو ہے ہم لوگ کے اندر پیدا کرے، تو جو ہے وہی اشرف المخلوقات۔ اس لیے تو ناظرین، جب فرشتوں پہ یہ آیا ہو گیا کہ حضرت آدم کا علم ہم سے زیادہ ہے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ سب سے پہلے سجدہ جو حضرت آدم کو کیا گیا ہے، انہوں نے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے کیا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے سجدہ کرا، پھر ساری جماعت نے سجدہ کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ کس نے سجدہ، یہاں پہ ایک نے سجدہ نہیں کیا، وہ فرشتہ تھا، اور وہ تکبر میں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب میں بتاتی ہوں وہ کون تھا۔ وہ تھا ابلیس مردود، جس کو اللہ نے لعنتی کہہ کے جنت سے نکالا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے لعنتی۔ اور اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب میں آپ کو اس کو تکبر آ گیا تھا، وہ جو تھا۔ اچھا، پہلے اس کو تکبر آ گیا تھا، اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی تعریف کر دیتی ہوں، کیونکہ وہ کیا تھا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ کو ایک اہم بات بھی میں بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ جو ابلیس تھا، وہ اس نے پوری دنیا میں کوئی یہ پوری کائنات میں ایک زمین ایسی نہیں ہے، ایک زمین کا ایک وہ نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کے تعظیم پہ سجدہ نہ کیا۔ اور وہ اپنی عبادت میں اتنا تھا کہ وہ جنات تھا، لیکن اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، خزانچی رہا کتنے سالوں تک جنت کا، اور وہ اتنا بے تحاشا خوبصورت، وہ بہت خوبصورت تھا۔ لیکن اس نے جب حضرت آدم کو دیکھا تو اس کے اندر یہ آ گیا کہ جو ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے جو ہوں پیدا کیا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو وہ اس نے اللہ سے بولا میں کیسے انہیں سجدہ کر سکتا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ کروں تو کہتے کو میں نہیں کر سکتا ان کو سجدہ، اور اسے نفرت ہونے لگی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو جب اللہ نے اس کی نافرمانی دیکھی تو اللہ نے اسے لعنتی کہہ کے جنت سے نکال دیا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو شیطان کا فارمولہ تھا نا کہ میں ان سے بہتر ہوں، جو ہے حضرت آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، یہ فارمولہ ہی پورا غلط تھا۔ کیونکہ دیکھیے فارمولہ کیوں غلط تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی امانت رکھو، اگر مٹی میں آپ دفن کرتے ہیں کوئی بھی چیز، انسان مرتا ہے تو قیامت میں اٹھے گا۔ یہ ہے کہ قیامت میں کوئی بھی دفن کرو چیز وہ نکل آئے گی۔ مٹی جو ہے اپنے سینے میں اس امانت کو رکھ لیتی ہے، لیکن اگر آگ میں وہی چیز ڈال دو تو وہ راکھ کر دے گی۔ تو آگ جو ہے مٹی سے کیسے افضل ہو سکتی؟ مٹی ہی افضل ہے، اور اللہ نے مٹی سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی تخلیق کرنے کے لیے، اپنا نایاب بنانے کے لیے، دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ تو جو ہے لیکن اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، اپنی تکبر کے بنا پہ میں بہتر ہوں، اور اس کو اپنی ہزاروں سال کی عبادت کا بہت وہ تھا، بہت غرور تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکال دیا یہ کہہ کے، لعنتی کہہ کے، اور وہ کہتا رہا کہ میں جو ہوں کہہ کے گیا کہ میں بہکاتا رہوں گا۔ یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن یہاں پہ یہ بتا دیتی ہوں تکبر کے معاملے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ جو پہلا گناہ ہوا ہے نا، جو پہلا گناہ اللہ کی پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ ابلیس کے ذریعے ہی ہوئی کہ اس نے تکبر، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہی کا۔ اب میں تکبر کا بتا دیتی ہوں، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، کیا۔ اب ابلیس کی جو شیطان تھا اس کا نام عابد بھی تھا، اسے عابد بھی کہا گیا تھا۔ تو وہ جو ہے ہزاروں
تو ناظرین اس کی جو شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور تکبر اس کا ایک لمحے میں اس کی ہزاروں سال کی عبادت جو ہے ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے اچھا صرف زبان تکبر بہت قسمیں ہوتی ہیں تکبر کی، اور تکبر کس طرح کیا جاتا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا اگزامپل دے کے بھی، ایک واقعے سے بھی بتاؤں گی اور تھوڑا اگزامپل بھی دے کے بتاؤں، اور تکبر کس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں۔ جو تکبر ہوتا ہے ایک تو مال کا ہوتا ہے، بہت سے لوگ، لیکن کرنا نہیں چاہیے، یہ بہت ہی بڑی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی سے پتہ چلے کہ اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو وہ اللہ پاک نے ختم کر کے اور اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی کر دیا۔ تو تکبر تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں، تو میں اس پہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ ایک تو مال کا ہوتا ہے تکبر، ایک علم کا ہوتا ہے تکبر، ایک خوبصورتی کا تکبر۔ اس کو کیا تھا، اس کو شیطان کو تو تھا اس کا علم کا تکبر تھا، اس کا تھا، لیکن اب انسانوں میں جو ہے خوبصورتی کا تکبر آ گیا ہے، اور کس کا آ گیا ہے، مال کا تکبر۔ اچھا یہ تو تکبر آ گیا ہے، اچھا اب تکبر کو اظہار کیسے کرتے ہیں آج کل کے لوگ؟ تکبر کو اظہار کرنے کا دیکھیے، کچھ زبان سے کہہ دیں گے تکبر، کچھ زبان سے ادا کر دیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہہ دیتے ہیں میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو اس سے زیادہ پڑھائی والا ہوں، میں تو اس سے زیادہ یہ ہوں، میں تو اس سے زیادہ وہ ہوں، یہ کہتے ہیں۔ اچھا کچھ اشاروں میں کرتے ہیں تکبر، کہ کسی کو دیکھ کے بھویں چڑھا لینا، اپنے سے کم دیکھ کے اس کو بھویں چڑھا، تھوڑا سا کھسک لینا اس سے اگر کوئی آ جائے، تھوڑا سا دور اپنے کو یہ جتا دینا، مطلب اشاروں سے جتا دینا، وہ بھی تکبر۔ اور جو ایک تکبر کی قسم ہے کسی بات پہ ایکشن لے لینا۔ ایکشن مطلب میں آپ کو تھوڑا مثالیں دیتی ہوں جو حقیقتاً ہیں، میں حقیقتاً ہی والی بات کرتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے، کہ میں نے دیکھا اور لوگ کرتے ہیں۔ اب شادی تو ناظرین لوگ کیا کرتے ہیں، محفل میں آئیں گے، اگر ان کو جگہ نہیں ملی یا جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو اعزاز نہیں دیا، اگر پروٹوکال نہیں دیا، پروٹوکال چاہتے ہیں لوگ، اگر پروٹوکال آپ نہیں دے پائے، نہ دیا، تو وہ کیا ہوگا، محفل سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ بھی تکبر ہے۔ اچھا دوسرا تکبر کیا لوگ کرتے ہیں آج کل، جو اشارہ ایکشن والا تکبر میں بتا رہی، زبان کا تو آپ سمجھی گئے اور والے تکبر آپ سمجھ گئے کہ اس سے بہتر کریں، لیکن یہ ایکشن اور اشاروں والے تکبر کا میں بتا رہی ہوں۔ کیا کریں گے، چلے جائیں گے کہ ہم کو پروٹوکال نہیں ملا۔ دوسرا تکبر کیا، کہ اگر آ گئے ہیں، اگر محفل میں بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے کہ دوسرے کو اٹھا دیں گے کہ آپ یہاں سے اٹھیے، کہ غریب ہے، ایک یہ نظریہ، دوسرا یہ کہ ہمارے گروپ کو بیٹھنا ہے محفل میں، تو دوسرے کو انسان کو اٹھا دیں گے کہ آپ اٹھ جائیے، ہمارے گروپ کو بیٹھنا ہے، یا آپ اٹھ جائیے، یہ نہیں کہ ہم ہٹ جائیں، خود نہیں، اسی کو اٹھا دیں گے، آپ اٹھیے، آپ وہاں بیٹھ جائیے۔ ارے بھائی کیوں دوسری جگہ بیٹھ جائے، جب پیارے نبی کا یہ ہے کہ جو نبی ہیں، ہم لوگ اپنے کو کہتے ہیں میلاد کراتے ہیں اپنے گھروں میں اور جھنڈے لے کے نکلتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں، لیکن عمل کیا، پیارے نبی کا تو یہ عمل تھا، یہ تھا ان کا کہ وہ جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ پیارے نبی تو فرش پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی کسی کو اٹھاتے نہیں، دیکھیے آپ اٹھ جائیے۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی عمل ہوتا ہے شادی بیاہ میں، اگر کوئی بیمار انسان بیٹھا ہے اور وہ آ گئے، بیٹھ گئے، وہ خود بھی آ گئے، اب سیٹ نہیں ملی ہے، تو کیا کریں گے، اس انسان سے کہیں گے آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیے۔ اچھا جو انسان اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا اس سے بھی کہہ دیں گے آپ دوسری جگہ بیٹھ جائے۔ بھائی کیوں بیٹھ جائے، اگر تمہیں بیمار سے تکلیف ہے تو تم دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی تکبر ہے، کہ مطلب اپنے کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے کو وہ سمجھنا، دوسرے کو چھوا چھوت۔ ٹھیک ہے احتیاط کرو، احتیاط ہے، لیکن آپ کیوں بیٹھو وہاں پہ جہاں پہ وہ آدمی بیٹھا ہے، وہ عورت بیٹھی ہے یا وہ بچہ بیٹھا ہے، کیوں بیٹھو پھر، کہ آپ اس کو ہٹا رہے ہو، اس کے دل میں کیا بیت رہی ہو، آپ اس کو ہٹا رہے ہو، مطلب کیا دکھا رہے ہو آپ، کیا آپ کبھی بیمار نہیں ہوگے؟ خوبصورتی کا بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بنایا ہے، انسان کے خود کے بس میں نہیں ہے، نہ آپ کے بس میں ہے کہ اللہ نے آپ کو خوبصورتی دے دی تو آپ کے بس میں، اللہ چاہے تو 1 منٹ میں آپ کی شکل بگاڑ سکتا ہے۔ اور گھمنڈ، آپ کو 2 مثالیں اور بتا دوں میں گھمنڈ کی، جو مطلب آپ یقین نہیں کریں گے، یہ بھی تکبر میں آتا ہے، تکبر کے اس میں آتا ہے۔ کیا ہے وہ گھمنڈ، کہ جو ہے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، اچھا یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں، حاجی نمازی جو کئی عمرہ کرائیں ان لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، ان لوگوں کا بھی میں بتا رہی ہوں کیسے گھمنڈ ہوتا ہے ان لوگ، کہ مطلب کہیں گئے ہیں محفل میں تو اپنے جوتے چپل جو خود کے ہیں وہ خود نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نوکروں کو رکھنا برا نہیں، نوکروں کو رکھو، لیکن یہ نیت کر کے یہی اٹھائے، ارے خود بھی کبھی اٹھا لو،
جب آپ اپنا کام خود کرتے ہو، خود اپنے جوتے چپل اٹھاتے ہو، تو آپ کے جب جھکتے ہو نا تو آپ کا تکبر وہیں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی، حدیث میں ہے کہ جس کے ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے، ہمیں تو لگتا ہے رائی کے دانے برابر جگہ ہی نہیں بچی ہے، تکبر ہی بھرا ہوا ہے۔ خیر، دوسرا میں بتا رہی ہوں کہ جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ اونٹ پہ بھی بیٹھے ہوں اور آپ کا نیچے سامان پڑا ہو تو خود اتر کے اپنا سامان اٹھائیے۔ لوگوں کا کیا ہے کہ اپنی چپل جوتے ہوں تو اگر دو لوگ وہی اسی مقام پہ کھڑے ہیں کہ جیسے کوئی رشتہ داری میں ہے، اگر آپ کو میں بتا دوں وہ رشتہ ایک امیر ہے اس میں اور ایک غریب ہے، تو جو ہے اس کا وہی دونوں سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے نہیں کہیں گے جو امیر ہے، امیر کا بچہ جو کھڑا ہے اس سے نہیں کہیں گے، غریب کے بچے سے کہہ دیں گے تم اٹھاؤ۔ امیر سے کیوں نہیں کہا؟ وہی رشتہ تو اس سے کیوں نہیں کہا؟ اس بچے کو کیوں ہے؟ تو یہ تکبر ہی ہے کہ تم نے جو ہے اس سے، امیر سے نہیں کہا، غریب سے کہا۔ امیر کو جو ہے اپنے برابر سمجھا، غریب کا دل نہیں ہے، غریب کا مقام نہیں ہے کچھ، غریب ہے تو اس لیے وہ تم تکبر میں آ گئے، اس کو امیر کو اپنے برابر سمجھا، وہ نہیں آپ پہ جوتا اٹھا سکتا، غریب ہے لیکن رشتہ وہی، لیکن کیونکہ غریب ہے اس لیے وہ جوتا اٹھا، یہ بھی تکبر ہے۔ اور یہ تکبر ہی میں آتا ہے کیونکہ آپ کی نیت آ گئی نا، دل میں اٹھوانے کی نیت آ گئی۔ وہ اگر اٹھا رہا ہے آپ کی تعظیم میں، آپ کی کہ آپ سے میرا یہ رشتہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو اٹھا رہے ہیں اور روک کے اٹھا رہے ہیں کہ یہ نہیں اٹھائے گا، امیر کے بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا آپ نہ اٹھاؤ، یہ اٹھا دے گا، بیٹا تم اٹھا دو میرا جوتا، ہم تمہارے جو بھی ہیں اپنا رشتہ بتا کے، تو یہ بھی تکبر میں ہے۔ برابری رکھو، کسی سے وہ نہ کو، اللہ نے برابری کا حکم دیا۔ تیسرا ایک اور آپ کو بتا دیں، دوستوں یاروں میں بھی ہوتا ہے، محفلوں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک کا میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کیا تھا اس کا معمول، کیا تھا اس کی تو عادت ہی ابھی تک یہی ہے کہ اس کا معمول تھا کہ اپنے دوست ہمیشہ جو ہے اٹھواتا تھا، کیا کہتے ہیں، اپنا سامان، اس کا یہ تھا کہ سامان اپنا اٹھواؤ اور اپنا فری ہو کے چلو۔ اچھا، اس کی عادت ابھی تک ہے، جو ہے ابھی تک پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے، تو یہ ہے کہ جو ہے وہ ابھی تک عادت پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے یہ عادت چھوٹتی نہیں، اس کو چھڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ کے۔ اور اچھا یہاں پہ تکبر کیا ہے؟ دوستوں سے اٹھوانا، کوئی دوست اٹھا دیا، اٹھوا لیا تو وہ غلط نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی سامان، لیکن اس کو ایک وہ بنا لینا کہ ہم اسی سے اٹھوائیں اور پھر اپنے ملنے والوں کے پاس جا کے یہ کہنا یہ تو میرا نوکر ہے، جہاں وہ نہیں ہو موجود کہ یہ تو میرا نوکر ہے، ارے یہ یہی کرتا ہے، اس کو میں یہی کرتی ہوں، یہ تو میرا نوکر، اس کو دوست کی حیثیت سے نہ ملوانا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو تکبر ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں، اس سے تکبر کا آپ کو بالکل تفصیل سے پتہ چل جائے تکبر ہے کیا۔ تکبر جس کے، چاہے میرے اندر ہو چاہے کسی کے اندر، وہ جو ہے کہ نکال دے، کیونکہ یہی سب سے پہلی نافرمانی، سب سے پہلا گناہ تھا اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتی ہوں، پھر تخلیق آدم کے اور آگے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا، وہاں ایک جو ہے ایک بہت ہی عالم تھا، اتنا تقویٰ، اتنا پرہیزگار، عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا کہ اس کے سر جب چلتا تھا اس کے سر کے اوپر بادل چلتا تھا، جہاں جاتا تھا سر کے اوپر بادل جاتے تھے اس کے، جب وہ جو ہے وہ آدمی جہاں چلتا اس کے سر پہ بادل سایہ کرے رہتا۔ تو وہاں پہ ایک گنہگار آدمی بھی تھا، بہت زیادہ گنہگار کہ اس کے کھاتے میں نیکیاں تک نہیں، لیکن اس کو خیال آیا کہ یہ جو ہے اس کے بادل چلتا ہے، یہ بہت ہی عبادت گزار ہے، اس کو ندامت ہوئی، تو اس نے کہا چلو ان کے بغل میں بیٹھ جائے جائے، تھوڑی چھینٹیں ہمارے بھی پڑ جائیں گی، ہمارے بھی تھوڑا گناہ کم ہو جائیں۔ وہ جا کے بغل میں بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی اس آدمی نے دیکھا، جو عابد تھا، جو بہت پرہیزگار تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا ادھر چل دولٹ بھگا دیا کہ تو زمانے کا گنہگار میرے ساتھ بیٹھا۔ جب اللہ پاک نے جو ہے یہ دیکھا، تو اللہ پاک نے اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو وحی کی کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ ان دونوں کی جو ہے اس کا، جس نے ندامت کے ذریعے کرا، جا کے بیٹھا کہ ہم کو ندامت، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو اور اس کی ساری نیکیاں چلی گئیں۔ جس نے جو مطلب عبادت گزار تھا، اس کے سر پہ بادل چلتا تھا، اس کی ساری نیکیاں چلی گئیں، اور جو بادل تھا نا اس گنہگار کے سر کے اوپر ہو گیا، اور جہاں جہاں گنہگار جاتا تھا وہ اس کے سر پہ،
تو ان دونوں کو وحی کے ذریعے کہا گیا کہ نبی کو وحی کی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی زندگی پھر سے شروعات کریں۔ تو یہ ہے تکبر، کہ تکبر سے ہزاروں سال کی عبادتیں شیطان کی جا سکتی ہیں تو ہماری بھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے تکبر کے چند لمحے کے تکبر، رائی کے دانے کے تکبر کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی جا سکتی ہیں۔ اور حدیث میں قیامت میں جو ہے جو تکبر کریں گے وہ چیٹیوں کے برابر مانند آئیں گے، اور جو لوگ نہیں تکبر کریں گے وہ ان کو پیروں سے مسلتے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک تکبر سے بچائے۔ تو ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے تکبر کتنا برا ہے۔ تو اس نے شیطان نے کرا تو اللہ پاک نے اسے جنت سے لعنتی کہہ کے نکال دیا گیا، اور وہ کہہ کے گیا تھا کہ میں جو ہوں بہکاؤں گا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق ہو گئی اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ موجود ہو گئے، کیا کہتے ہیں جنت میں رہنے لگے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں حضرت آدم کی کنیت جو ہے ابو البشر ہے، وہ تمام انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑی تنہائی محسوس ہوئی، تھوڑا وہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا، بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، ان کو ساتھی کی ضرورت۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کو جو ہے چاہا کہ ان کو ٹچ کریں، مطلب چھوئیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو روک دیا، اور انہوں نے یہ بھی چاہا حضرت آدم نے کہ اللہ پاک ان سے ان کا نکاح کرا دیں، حضرت بیوی حوا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو تم نے عرش پہ نام لکھا دیکھا تھا نا، پہلے مہر ادا کرو ان کا، حضرت حوا کا مہر ادا کرو۔ تو پوچھا حضرت آدم نے ان کا مہر کیا ہے، ان کا کیا مہر ہے اللہ پاک؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ جو تم نے کلمات عرش پہ دیکھے تھے وہ کلمات 10 بار پڑھ کے میرے نبی پہ درود بھیجو، تو جو ہے تم ان کو جو ہے نکاح ہوگا تمہارا، تم ان کو چھو سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ حضور پاک پیارے نبی کا جو چرچا ہے وہ کب سے ہے، آج کا نہیں ہے چرچا۔ ہمارے پیارے نبی کی ظہور میں بھی نہیں آئے تھے، اور تب سے ان کا چرچا ہے کہ اللہ پاک نے وہاں لکھا حضرت ہم لوگ جو بنے ہیں، ہم لوگ جو آج پیدا ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہوا، انہی کی اولادوں میں سے ہیں، تو انہی کے سبب تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے سے ہوا۔ تو ناظرین حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا سارے وظیفوں سے اعلیٰ ہے، مطلب کوئی وظیفہ نہیں کریے، صرف درود شریف پڑھیے، یہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے ان کا نکاح جو ہے مکمل ہوا، مہر ادا ہوا، اور یہاں تک کہ توبہ بھی قبول ہوئی۔ اچھا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا تو میں نے بتا دیا کہ درود کی کیا برکات ہے، ہمارے نبی کا کیا درجات ہے اور کیا مقام ہے، بے شک فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ تو اب آگے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی حوا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، مہر ادا ہو گیا، تو اچھا ہم یہاں پہ آپ لوگ کو ایک اور بتا دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی تخلیق کیسے کی ہے۔ 4 طریقے سے تخلیق کی ہے انسانوں کی اللہ پاک نے، کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو مٹی سے پیدا کیا، دوسرا تخلیق ہوئی کہ پسلی سے پیدا کیا، تیسرا تخلیق یہ ہوئی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، وہ تیسری تخلیق۔ اور چوتھی تخلیق، تو چوتھی جو تخلیق ہوئی وہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی، انسان ماں باپ سے پیدا ہوا۔ تو یہ 4 طریقے سے اللہ نے تخلیق کی۔ تو یہ بھی عام ہے کہ یہ غلط الفاظ لوگ بولتے ہیں، میاں بیوی میں زیادہ تر بولے جاتے ہیں یہ غلط الفاظ، کہ جو ہے میرے وجہ سے یہ جو ہے تمہاری نسل آگے بڑھی، یا آدمی بھی لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں یہ اولاد دی۔ اس طرح کے جو الفاظ نازیبا غلط بولے جاتے ہیں میاں بیوی، یہ بھی غلط ہے اور گناہ ہے، اور جو ہے اسے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے تو یہ پہلے ہی بتا دیا 4 طریقے سے انسان کو پیدا کر کے، کہ میں جو چاہوں، اگر اللہ چاہے تو کوئی جو ہے اللہ چاہے تو بنا باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، انسان کو پسلی سے بھی پیدا کر سکتا ہے، مٹی سے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ والد نہیں تھے، اللہ پاک نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ حضرت حوا کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، حضرت آدم کی پسلی سے انہیں پیدا کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نازیبا الفاظ نکالتے ہیں وہ غلط ہے، یہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہے تو ابھی بھی پیدا کر سکتا ہے اپنی قدرت سے، اللہ نے یہ پہلے ہی دکھا دیا۔
تو اس پہ جو ہے اپنی زبان کو زیادہ آگے نہیں بولنا چاہیے، اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ تو اب آگے کا واقعہ میں بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے اب تک سن لیا کہ تخلیق کیسے ہوئی اور حضرت آدم کا نکاح کیسے ہوا۔ اب میں آگے اور جنت سے کیسے جو ہے شیطان نکالا گیا، اب میں آپ کو آگے کا بتاتی ہوں۔ اللہ پاک نے جب یہ ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا جنت میں رہنے لگے، خوش بشاش رہنے لگے، تو اللہ نے کہا، تو ناظرین اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اور بیوی حوا سے فرمایا کہ جنت میں خوش ہو کے رہو اور ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جنت کی، سوائے ایک پیڑ کے پھل کے، اس کے قریب مت جانا تم۔ اللہ پاک نے ان کو جو ہے منع فرما دیا۔ لیکن جو ہے شیطان نے تو وعدہ کیا تھا بہکانے کا، شیطان جو ہے جو سانپ بن کے، کیونکہ وہ شکل بدل لیتا تھا، جن تھا نا تو جن بھی تھا تو وہ شکل بدل لیتا، تو اس نے جو ہے سانپ کی شکل لی اور مور نے جو ہے اس کو جو ہے مور سے کہا کہ ہم کو لے لو، کیونکہ مور جنت کا تھا، جنت میں آتا جاتا تھا جنت کے باغ میں، اور مور سے کہا کہ ہم کو جو ہے وہاں جا کے اگل دینا، کیا کہتے ہیں، جنت میں جا کے اگل دینا۔ تو شیطان نے اس طرح مور کے ساتھ سازش رچی اور یہ دونوں جو ہیں، مور گیا باغ میں اور شیطان کو، سانپ کو جو ہے سانپ کی شکل میں شیطان تھا اس کو اگل دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور ناظرین بتا دیں کہ مور کو کبھی غور سے دیکھیے گا، آپ غور سے دیکھتے ہو اس کے، وہ ہے تو اتنا خوبصورت، لیکن اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے پیر بھی خوبصورت ہیں، لیکن جب وہ پیر ناچتا ہے نا جب مور، تو اچانک سے وہ رک جاتا ہے اور نیچے دیکھ کے رک جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے اپنے پیر، اور وہ پیر اس کے اسی سبب سے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، بدصورت ہو گئے، کیونکہ اس نے یہ گناہ کرا تھا، شیطان کو لے کے آیا تھا۔ اچھا چلیے یہ تو بات یہاں پہ ہو گئی۔ تو جب وہ سانپ جو ہے اتر گیا، سانپ جو شیطان جو آ گیا، تو وہ اپنی شکل میں آ گیا جیسے تھا، اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بیوی حوا کو بہکایا، اور دونوں کو بہکایا اور پیڑ کے پاس لے گیا اور پھل کھلا دیا اور اس کا پھل کھلا دیا۔ اچھا جب ان لوگوں نے پھل کھایا تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے وہ جو ہے برہنہ ہو گئے، اور جب وہ برہنہ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا نے، تو شرم کے مارے انہوں نے پیڑ کے پتوں سے اپنا جو ہے، تو وہ برہنہ ہو گئے۔ تو پھر جب وہ برہنہ ہوئے تو شرم کے مارے پتوں سے اپنے کو ڈھکنے لگے، تو کوئی پتا نہیں دے رہا، کوئی پیڑ اپنے پتے نہیں دے رہا تھا حضرت آدم اور بیوی حوا کو۔ تو ایک پیڑ جنت کا ایک پیڑ تھا، وہ یہ مجھے نہیں سٹیک پتا ہے کہ وہ انجیر کا تھا یا کون سا درخت تھا، اس میں پتے دیے اور انہوں نے اپنے کو ڈھکے۔ پھر اللہ پاک نے کہا، سورہ بقرہ میں آیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم سب لوگ جو ہے نیچے اتر جاؤ، اور جب وہ جو ہے ان کو بھی جنت سے جو ہے نیچے بھیج دیا گیا حضرت آدم اور بیوی حوا کو۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں اور بھیجا گیا، اتارا گیا، اور بیوی حوا کو کہیں اور۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے رہے، بیوی حوا بہت روتی رہی، بہت زیادہ روتی رہی اور بہت استغفار کرتے رہے، پھر روتے روتے حضرت آدم کو جو ہے یاد آیا، عرش پہ لکھا تھا جن پہ درود پڑھا تھا، جن سے مہر ادا ہوا تھا، جن پہ درود پڑھنے سے، تو وہ یاد آیا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آیا، تو اس وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، تو حضرت آدم حضرت حوا کی جو ہے اللہ پاک نے ان کی مغفرت کی، لیکن جو ہے دوبارہ جنت میں نہیں گئے، وہیں پہ جو ہے رہنے لگے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ان دونوں کو ملوایا، تو ان دونوں کو یاد آیا، جب ایک دوسرے کو دیکھا حضرت آدم اور حضرت حوا نے، تو ان کو یاد آیا، اپنا تعلق یاد آیا، اور انہیں یہ یاد آیا کہ ہم جنت میں رہتے تھے، یاد آ گیا، اور پھر جو ہے پھر نسلیں آگے بڑھی۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، تھوڑا اور میں بتا دیتی ہوں اس میں آپ لوگ کو، جو ہے تو جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ان کو سب سکھایا، تھوڑا اور سکھایا، کیا کہتے ہیں، سب سکھایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ان کے پاس بہت ہنر تھے، جو روٹی پہلی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی ہے وہ گیہوں کی بنائی ہے، گیہوں کی پہلی روٹی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں، اور جو یہ گیہوں تھا نا، یہ وہی گیہوں تھا، گندم کا پیڑ جس کا پھل حضرت آدم نے کھایا تھا، تو وہ بھی جنت سے ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، تو وہ جنت سے آ گیا، تو اس کی گوند کے گیہوں کی روٹی جو سب سے پہلے بنائی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ اور یہ جو مور اور سانپ جو آئے وہ جنت سے پھینکے گئے ہیں، اسی گناہ پہ پھینکے گئے، یہ لوگ بھی جنت سے پھینکے گئے۔
اور دوسرا جو ہے ایک پیڑ ہے جو انار ہے، انار کے درختوں سے بھی، انار کے پتوں سے بھی جو بدن کو چھپایا تھا، اپنے اعضاء کو چھپایا تھا، تو وہ بھی جو ہے جنت سے آیا ہے۔ تو ناظرین اس طرح زندگی کا سفر شروع ہوا اور اولادیں جو ہیں پیدا ہوتی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو 40 اولادیں جو تھیں، حضرت آدم علیہ السلام بیوی حوا کی صبح شام پیدا ہوتی، مطلب صبح 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور شام کے 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اور جو بچے پیدا ہوتے تھے نا ناظرین، تو وہ جو ہے جو صبح لڑکا جو پیدا ہوگا اس کا شام والی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اس طرح شادیاں ہوتی تھیں۔ اچھا پہلا قتل بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوا تھا، کہ جب وہ بعد میں آپ کو ذکر بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ حضرت آدم کا واقعہ بتائی تھی، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس میں ان کا ہی ذکر کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، وفات کا وقت قریب آیا، تو جو ہے ان کی عمر 960 سال تھی، آپ کی عمر مبارک۔ اور جو ہے جب آپ پردہ فرمائے تھے تب تک آپ کی اولاد 1 لاکھ کی، وہ جو میں نے ابھی مبارک عمر ان کی بتائی ہے، تو تب تک 1 لاکھ اولادیں ان کی جو ہیں پیدا ہو چکی تھی، 1 لاکھ اولادیں پیدا ہو چکی تھیں۔ بتائیں کہ ہمیں کیا سبق ملا اس میں؟ 3 سبق یہاں پہ بہت بڑے ہیں، اہم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ پاک سے استغفار کرو، اللہ ہی معاف کرنے والے، بے شک اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا ہے، اللہ ہی عزت دے گا، معاف کر کے بھی اللہ ہی آپ پر رتبہ بلند کر دے گا، عزت دے گا۔ اور دوسرا جب مغفرت کی دعا کرو، کچھ بھی اللہ مانگ تو ان سے۔ اور تیسرا یہ کہ تکبر جو ہے، ہم لوگ کی تو کچھ عبادتیں نہیں ہیں، ہم لوگ تو عبادت کر ہی نہیں پاتے ہیں دنیا کے چکر میں۔ شیطان کی اتنی زیادہ عبادت تھی، ہزاروں سال کی عبادت تھی، ایک لمحے میں ضائع ہو گئی، تو ہم لوگ کی تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تکبر سب سے بڑا وہ ہے کہ تکبر، شرک، یہ سب سے بچیں۔ اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان برائیوں بھائی زینہ کو سبسکرائب ضرور کر دے، پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔